علامہ اقبال رحمتullah علیہ نے ایک ایسی نعت لکھی ہے جو کہ لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہے لیکن ان کے کلام میں موجود ہے. میں اس نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. اے کہ تھا نوح کو طوفان میں سہارا تیرا، اور ابراہیم کو آتش میں بھروسہ تیرا. اے کہ پرتو ہے تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا. ناز تھا حضرت موسیٰ کو ید بیضا پر، سو تجلی کا محل نقش کف پا تیرا. چشم ہستی صفت دیدہ اعمیٰ ہوتی، دیدہ کن میں اگر نور نہ ہوتا تیرا. علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تخلیق کیا گیا تھا جبکہ ابھی کائنات کے اندر کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے وہ تمام کے تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری سناتے رہے. یہاں پر اسی بات کو انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو نوح علیہ السلام کو اگر کسی کا سہارا تھا تو وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی ذات مبارکہ تھی، اس لیے کہ آپ کی ذات مبارکہ ان سے پہلے تخلیق ہو چکی تھی. انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نام لیوا ختم نہیں ہو سکتے، ابھی تو اس رسول نے آنا ہے جس رسول کے آنے سے دنیا کے اندر جو ہے وہ بہار آ جائے گی، اور اس کی ایسی امت ہوگی کہ جس امت جیسی کوئی اور امت نہیں ہوگی. اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت اس بات پر انہیں اعتماد اور بھروسہ تھا کہ آگ ان کو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ کے نام کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ابھی تو اس رسول نے آنا ہے جس کی آمد سے دنیا کے اندر اللہ کا نام جو ہے وہ اسی طرح اس کا بول بالا رہے گا. اور پھر وہ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ہر نبی کے کچھ معجزات تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ ان معجزات کا کوئی بدل نہیں ہے. جیسے کہ بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ کا نور جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس کو جدید سائنس نے پروف کیا ہے. یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ید بیضا پر یعنی اس سفید ہاتھ پر ناز تھا کہ وہ اپنے سینے سے ہاتھ لگا کے باہر نکالتے تھے تو ہاتھ چمک اٹھتا تھا. اتنی چمک تھی کہ اس آنکھیں چندھیا جاتی تھی. صحرائے سینا کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مقیم تھے تو وہاں اندھیرا تھا. رات کے وقت لوگوں نے کہا ہمارے لیے کوئی بندوبست کریں کہ روشنی کا، تو انہوں نے اس وقت روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان سے یہ کہا کہ اپنے ہاتھ کو بغل سے لگا کے باہر نکالو، جب انہیں باہر نکالا تو ہاتھ چمک اٹھا اور ہاتھ اتنا روشن تھا کہ سارا صحرائے سینہ روشن ہو گیا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ بچپن میں ان کے ہاتھ پر ایک انگارہ آ گیا تھا، اس انگارے کی وجہ سے ایک نشان پڑ گیا تھا، اور نبی تو بے عیب ہوتا ہے. اس نشان کو لوگ سمجھتے کہ شاید دیکھو یہ تو عیب ہے، لیکن اللہ نے اس نشان کو معجزہ بنا دیا، اور اس روشنی نے دنیا کو ایسا روشن کر دیا کہ اس روشنی کیا کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. اور اقبال کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اپنے اس ید بیضا پر بڑا ناز تھا، لیکن
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کے پیروں کا ایک ایک نقش جو ہے، نقش کف پا جو ہے، وہ سینکڑوں تجلیات کا مظہر ہے۔ اور آخری شعر جو میں نے عرض کیا تھا کہ اقبال کہتے ہیں کہ چشم ہستی صفت دیدہ عامہ ہوتی، یعنی یہ جو کائنات ہے اس کے اندر اس کی نگاہوں میں کوئی روشنی نہ ہوتی، ہر شے اندھی ہوتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس دیدہ کن کے اندر آپ کا نور نہ ہوتا، یعنی اللہ کے اس کن کہنے میں بھی جو نور تھا وہ میرے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کرتے کرتے زبانیں خشک ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے۔ یہ وہ تعریف و توصیف ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہونا، قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔